لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. محترم معزز لائق تکریم سامعین، ناظرین اور حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کلمہ حق میری زبان پہ جاری فرمائے. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کیا. کروڑا کروڑا درود و سلام اور نعتوں کے سب گلدستے حضور پر نور شف یوم النشور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فقر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی میں پیش کرنے کے بعد، میرے محترم معزز سامعین، تھا جس مہینے کا انتظار وہ مہینہ بالکل سامنے آ گیا. رحمتوں کا، مغفرتوں کا اور جہنم سے نجات کا مہینہ سامنے آ گیا. یہ رمضان شریف کا مہینہ یہ تفریح کا مہینہ نہیں بلکہ تبدیلی کا مہینہ ہے. یہ ڈراموں کا مہینہ نہیں بلکہ اللہ کے حضور سجدوں کا مہینہ ہے. یہ کھیل کود کا مہینہ نہیں بلکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس کی راتیں فضول گفتگو کے لیے نہیں بلکہ اس کی راتیں تو شب قدر ہے. وہ مہینہ کہ جو ہم سے وعدہ کرتا کہ تم ایک مہینے اپنے رب کی عبادت کرو روزہ رکھ کے، تو یہ مہینہ تم کو اتنا بدلے گا کہ اگر تم گناہگار تھے تو نیکوکار بن جاؤ گے، اگر تم تقوی کے قریب نہ تھے تو یہ ایک مہینہ تمہیں متقی بنا دے گا، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے نہ تھے تو یہ مہینہ تمہیں اللہ کا ڈر سکھا دے گا. میرے قائد امیر المؤمنین، قائد المجاہدین، خلیفۃ المسلمین، عزت اسلام والمسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو فرماتے عمر کو سترا کرنے کا مہینہ آ گیا. وہ عمر کے جس کی زبان پر خدا بولے، وہ عمر کے جس کی رائے پر قرآن کی آیتیں اتریں، وہ عمر کے جس کی حکومت زمین پر بھی ہے تو دریاؤں پر بھی ہے. وہ عمر یہ کہتا کہ وہ مہینہ آ گیا کہ جو عمر کو سترا کر دے گا، عمر کو متقی بنا دے گا، عمر کی نیکیوں میں اضافے کر دے گا، رحمتوں میں، برکتوں میں، مغفرتوں میں، نجات میں عمر کو اضافہ کر دے گا. تو خوشیاں منایا کرتے تھے. ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا بھی اور بزرگوں کے بارے میں یہ پڑھا بھی کہ رمضان شریف کے آنے سے، ہم نے تو ابھی 4 دن پہلے رمضان شریف کا ذکر کیا، 6 مہینے پہلے وہ رمضان شریف کے آنے سے 6 مہینے پہلے یہ دعا کرتے کہ اے میرے مالک، جب تو نے ہم کو رمضان کے قریب کر دیا، حالانکہ ابھی 6 مہینے باقی ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ مالک اب تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، ہمیں ایک رمضان اور دکھا دیں، ایک رمضان ہم اور دیکھ لیں. تو وہ رمضان شریف، ابھی میں نے ملک شام میں ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ رمضان شریف کی کیا تیاری ہے، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا رمضان کی تیاری تو وہ کرے کہ جو پورے رمضان تیاری نہیں کرتا. جس کی عادت ہو ہفتے میں 2 روزے رکھنے کی، پیر اور جمعرات کے،
تو مہینے میں 8 روزے تو وہ ایسے ہی رکھ لیتا، اور اس کے بعد ایام 20 کے جو 3 روزے ہوتے ہیں وہ اگر شامل کر لیے جائیں تو 11 روزے تو ہر مہینے وہ رکھتا ہے۔ جس کو روزانہ تہجد میں اٹھ کر تہجد پڑھنے اور اس کے بعد قرآن پڑھنے کی عادت ہو، تو میدان میں وہ کھلاڑی کے جو اپنی پوری تیاری کے ساتھ اترتا تو اس کو میدان میں کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن وہ کھلاڑی کے جس نے اپنی کوئی تیاری نہیں کی اور اچانک اس کو اکھاڑے میں اتار دیا جائے تو وہ ڈرا سہما ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رمضان کہ جس کے لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کھانا پینا اور ہماری جو خواہشات ہیں وہ بند کر دی جائیں گی، لیکن وہ شخص کہ جس نے پورے سال اپنے ایسے گزارے ہیں، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو اس کو روزے بھاری نہیں بلکہ روزے رکھنے میں اور لطف آتا کہ میں ہر مہینے 11 رکھتا تھا، اب میں 30 روزے لگاتار میں رکھوں گا۔ جس کو سحری میں اٹھنا دقت اور مشقت محسوس ہوتا ہے، تہجد کا عادی لطف لیتا ہے کہ پہلے میں عام دنوں میں اٹھا کرتا تھا، اب میں رمضان کی تہجد میں اٹھ رہا ہوں، اس لیے کہ اس کی عادت یہ بن چکی تھی۔ رب کریم نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا جیسے تم پر فرض کیا گیا ہے۔ 1 مہینے کا یہ کورس ہے، 1 مہینے کا یہ دورہ ہے، اور اگر تم نے رمضان کی قدر کر لی تو یہ رمضان تم کو متقی بنا دے گا۔ آ جاؤ پھر کہ جس کو متقی بننا ہے، سال کے 11 مہینوں میں اسے متقی بننے کی اگر توفیق نہ ملی، اب تو تمہارا خدا تم سے وعدہ لے رہا ہے کہ تم رمضان میں عبادت کر لینا اپنے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو یہ رمضان کا مہینہ تم کو متقی بنا دے گا۔ بندہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ ابھی تو بچپن ہے، اور اس کے تھوڑے دن کے بعد پھر آتی ہے جوانی، کہ ابھی جوانی کی دہلیز پر تو ہم نے قدم رکھا اور جوانی کی جو رنگینیاں اور رونقیں ہیں اس کے لطف تو ابھی ہم نے لیے نہیں، لیکن کب یہ جوانی بڑھاپے میں ڈھل جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ جو اس پر تجربہ کرنا چاہتا ہے تو عمر رسیدہ لوگوں سے پوچھ لے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کل انہی گلیوں میں ہم کھیلا کرتے تھے اپنے بچپن میں، کب یہ بچپن گزرا، کب جوانی آئی اور کب وہ جوانی بھی چلی گئی اور ہم بڑھاپے میں چلے گئے۔ وہ قدم کے جو دوڑنے میں سب سے تیز ہوا کرتے تھے آج چلتے بھی ہیں تو لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں۔ وہ داڑھی کے بال اور اس کی وہ رنگت اور اس کی سیاہی جو تھی اب وہ سفیدی کے اندر جو ہے وہ بدل چکی ہے۔ وہ کون سا وقت آئے گا کہ جب انسان متقی بنے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے پاس آنے سے پہلے متقی بن کے آنا۔ جیسے کسی بڑے شخص کے پاس جاتے ہیں تو اس کا سارا اہتمام کیا جاتا ہے کہ لباس کیسا ہوگا، انداز کیسا ہوگا، گفتگو کے الفاظ کیا ہوں گے، وہ کون کون سے اداؤں کو پسند کرتا ہے، کون سی رنگ اور کون سے الفاظ اسے پسند ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم سوچ سمجھ کر اس کے بعد پھر ہم اس شخص کے پاس جاتے ہیں۔ تو وہ خدا کہ جس نے زندگی عطا کی ہے وہ بھی فرماتا ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے اپنے دل کا رنگ بدل لینا، اس کو ستھرا کر لینا، اپنے لباس کو لباس تقوی سے بدل لینا، اپنی زبان کو سب سے میٹھی زبان بنا لینا، دل کو اپنا ستھرا کر لینا، اور اپنے اعمال کی جو تمہاری ڈائری ہے اس کو گناہوں کے داغوں سے پاک کر لینا۔ اور جب تم پورے متقی بن جاؤ تو پھر تم اپنے خدا کے حضور آنا، پھر وہ مالک تم کو پر کرم کی بارش کرے گا۔ رمضان شریف کا یہ مہینہ ہرگز جو ہے وہ تفریح کا نہیں بلکہ تبدیلی کا ہے، ناچ گانے اور ٹی وی ڈراموں کا نہیں بلکہ سجدوں اور قرآن کا مہینہ ہے۔ وہ وقت کے جو فضول گفتگو میں گزار دیا جاتا ہے، یہ مہینہ فضول باتیں کرنے کا نہیں بلکہ اپنی راتوں کو یاد الہی میں گزارنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ
کہ جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کرم سے ان کے غلاموں کو عطا کر دیا ہے۔ رمضان یہ ماہ قرآن ہے، اسی میں قرآن مجید اترا۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ سال کے 11 مہینے درس حدیث دیا کرتے تھے۔ وہ عاشق رسول کے جس نے ساری زندگی مدینہ پاک میں گزاری، کبھی چپل نہیں پہنی، کبھی بیچ میں پاؤں رکھ کے وہ نہ چلا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ میرا قدم اس جگہ پر نہ پڑ جائے کہ جہاں میرے سرکار کے قدم پڑے ہوں۔ حضور سے وہ اتنا عشق کرنے والا امام مالک کہ جو درس حدیث دے اور چہرے کا رنگ اس کا پیلا پڑ جائے، درس مکمل ہو تو طلبہ نے جب سامنے سے مسند کو ہٹایا تو دیکھتے ہیں کہ بچھو آپ کے پاؤں سے چمٹا ہوا ہے، اور اس نے ایک نہیں پیدر پہ کئی جو ہے وہ ڈنک مارے امام مالک کے پیر پر، لیکن آپ نے درس حدیث کو منقطع نہ کیا۔ آپ کے شاگرد مرید تڑپ کر کہنے لگے کہ حضور ہمیں بتا دیا ہوتا تو ہم اس بچھو کو یہاں سے ہٹا دیتے۔ امام مالک نے فرمایا کہ بدن سے جان تو کٹ سکتی ہے لیکن نبی کا درس منقطع نہیں ہو سکتا۔ حدیث کا درس جو ہے، نبی کے فرمان کا جو درس ہے وہ منقطع نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 11 مہینے حدیث کا درس دیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو آپ کا درس حدیث درس قرآن میں بدل جاتا۔ فرماتے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا رمضان میں جو ہے وہ قرآن ای کی گفتگو ہوگی اور قرآن ای پڑھا جائے گا اور قرآن ای کی جو ہے وہ باتیں کی جائیں گی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس حدیث کو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے رمضان شریف کے جب اس کی آمد ہونے والی ہوتی ہے تو 2-3 قسم کے طبقے کے ہمارے معاشرے کے اندر کردار نظر آتے۔ مثال کے طور پر سبزی فروٹ والے وہ اپنے طور پر ابھی لگے ہیں کہ سیزن آ رہا ہے، لہٰذا پہلے سے اسٹاک کر لیا جائے۔ جو سامان ہم نے 50 روپے کلو کا خریدا ہے، ہم رمضان میں اسے 250 روپے اور 300 روپے کلو پر ہم نے بیچنا ہے، کیونکہ رمضان میں ہم نے بہترین جو ہے وہ بزنس کرنا۔ مارکیٹوں کے اندر بھی اسی طرح سے لوگ اپنے سامانوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ بزنس کا مہینہ، تجارت کا وقت، اور یہ گھڑی تجارت کی ہے۔ پھر اس میں ایک وہ بھی طبقہ ہے کہ جو اپنے کچن کو سامانوں سے بھرا جا رہا ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں جب ہم افطار پر آ کر بیٹھے تو افطار میں یہ بھی ہونا چاہیے تو یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی۔ عید پر پتہ یہ چلا کہ پورے مہینے تو یہ کہتے رہے کہ جناب کھایا نہیں پیا نہیں، لگتا ہے کمزوری ہو گئی، وزن گھٹ گیا، لیکن جب عید پر اس نے وزن کیا تو پتہ یہ چلا کہ رمضان شریف میں اس کا 2 کلو وزن اور بڑھ گیا۔ رمضان صرف سموسوں کا، پکوڑوں کا، کھانے اور پینے اور شربت اور مشروبات کا نام نہیں ہے۔ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے۔ جس وقت میں ہم اپنے افطار کے دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں تو اس وقت میں کرم بالائے کرم یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتان، روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں، فرحتن عند الافطار، کہ جس وقت میں وہ افطار کے سفرے پر آ کر بیٹھتا تو اس وقت میں رب کریم فرشتوں کے سامنے اپنے ان روزے دار بندوں پہ ناز کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم یہ کہتے تھے یہ زمین میں فساد کریں گے، یہ زمین میں خون بہائیں گے، یہ بھی دیکھ لو میرے بندے ہیں، جب تک میرا حکم نہیں ہوگا یہ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں ہلائیں گے۔ یہ پیاسے بھی ہیں، یہ بھوکے بھی ہیں، سامنے ان کے مشروبات بھی رکھے ہیں، سامنے انواع و اقسام کے کھانے بھی ان کے سامنے ہیں، لیکن کوئی بھی ہاتھ نہ بڑھائے گا جب تک کہ میرا حکم نہیں ہو جاتا۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اپنے ان بندوں سے راضی ہو گیا۔ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ پہلے تو افطار کے وقت میں اس پر کرم کی بارش ہوئی، اور جب وہ اپنے رحمان سے، اپنے رب سے جب وہ ملاقات کرے گا، جنت میں روزے داروں کو داخل کر دیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہ اے روزے داروں،
اور بھی تمہیں کچھ چاہیے؟ جنت اتنی حسین میرے مالک نے بنائی ہے، سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنی چاہیے۔ سورہ کہف میں رب کریم فرماتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ جس وقت میں اے بندے تم جنت میں، اپنی جنت میں، فرمایا جو تمہاری جنت ہے، جب تم اس میں داخل ہوگے تو اس کے حسین نظارے کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوں گی اور تم کہہ رہے ہوگے ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی حسین بنگلے کو دیکھ لے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت منزل بنائی ہے، اللہ آپ کی منزل کو مبارک کرے، رہنے والوں کو اس میں سکون عطا کرے۔ لیکن رب یہ فرما رہا ہے کہ جب تم ہماری بنائی ہوئی جنت کو دیکھو گے تو تم حیرت سے کہو گے ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس حسین جنت میں جانے کے بعد کہ بندے کو اب کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں۔ میرا مالک فرماتا ہے کہ اس وقت جنت میں جانے والے ان کو ہم یہ کہیں گے کہ جا آج اپنی مرضی کی زندگی جی لے۔ کوئی بھی شخص دنیا میں کہ جو اس کی مرضی ہے، جو اس کی چاہت ہے، وہ اپنی ہر چاہت کو پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، لیکن جنت میں جانے والے کو کہا جائے گا کہ اب جو تیری مرضی ہے، جیسا تو چاہتا ہے جینے کے لیے ویسی زندگی جی لے۔ وہ بندوں کچھ اور چاہیے تو وہ کہیں گے کہ مالک اتنی بڑی جنت، زمینوں آسمانوں سے بڑی جنت تو نے ہم کو عطا کرتی، نعمتوں سے بھری ہوئی، اور کچھ ہمیں اور کیا چاہیے؟ کہنا وہ قرآن میں نہیں پڑھتے تھے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ اے میرے مالک تو نے ہم پر کرم تو کر دیا، بھلائیاں عطا کرتی ہیں، ہمیں تو اور زیادہ چاہیے، زیادہ زیادہ مانگتے تھے نا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ دینے والا اگر کریم ہو تو فقیر کی بھی جرت ہو جاتی ہے کہ بانٹنے والے کو جب دینے میں کوئی تکلیف نہیں تو ہمیں لینے میں کون سی مشکل ہے؟ وہ بانٹ رہا ہے، ہم سمیٹ رہے ہیں، بانٹنے والا بانٹ رہا۔ وہ کریم مالک جب بانٹ رہا ہوگا اپنے بندوں کو کہ جنت بھی ہم نے تم کو دے دی اور بھی تم کو چاہیے، وہ کہیں گے کہ مالک ہمیں سب کچھ تو مل گیا ہے۔ اب رب کریم فرمائے گا وہ ایک عبادت ابھی باقی ہے جس کی جزا کا وعدہ ہم نے کیا تھا کہ وہ میرے لیے ہے، اور اس کی جزا بھی ہم ہی تم کو عطا کریں گے، جس کا نام ہے روزہ۔ تو سنو روزے داروں، آج اس روزے کی جزا تم کو یہ دی جا رہی ہے کہ رب کریم اپنے حسن و جمال پر جتنے پردے اس نے رکھے ہیں ان تمام کو ہٹا کر مالک آج اپنے ان روزے داروں کو اپنی تجلی عطا کرے گا، اپنا جلوہ عطا کرے گا۔ جس نے اپنا محبوب اتنا حسین بنایا ہے تو بنانے والے کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب جو دیکھا نظارہ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا ربی ہوا نور، میرا رب جو ہے وہ نور ہے۔ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو نہایت حسین صورت میں میں نے دیکھا ہے۔ وہ سرکار جانتے ہیں کہ وہ صورت، وہ نظارہ کیسا تھا، تو سرکار کے صدقے ان کے امت کے غلاموں کو، حضور کے غلاموں کو جو ہے یہ نظارے عطا کیے جائیں گے۔ رمضان شریف میں یہ جو صرف ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کھانے اور پینے، سحری اور افطاری اور رات تراویح کے بعد سے لے کر پھر سحری تک کھاتے رہو، پیتے رہو اور گفتگو کرتے رہو، یہ رمضان شریف کا مہینہ ایسا نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ رمضان تفریح کا نہیں، رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے۔ رمضان ڈراموں کا نہیں، رمضان سجدوں کا مہینہ ہے۔ رمضان جو ہے وہ کھیل کود کا نہیں بلکہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کا ایک ایک پل، میں اپنے ان تمام دوستوں کو ہمیشہ کہتا ہوں، شاید آپ نے میری یہ بات پہلے بھی سنی ہوگی، کہ جنہیں قرآن یاد کرنے کا شوق ہے، ایک لفظ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے۔ میں نے کہا کس نے کہا آپ کو خالی ہاتھ جانے کے لیے؟ جس وقت میں آپ یہاں سے جا رہے ہوں تو آپ کے ہاتھ آپ کے صدقے دیے ہوئے ہاتھوں سے بھرے ہوں، آپ کے ہاتھ خیرات سے دیے بھرے ہوں، آپ کے ہاتھ زکوٰۃ سے دیے بھرے ہوں، راہ خدا میں خرچ کرنے سے بھرے ہوں، اللہ اکبر کی صدائیں کہنے کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ ہوں، سجدے کرنے والے وہ ہاتھ ہوں۔ اور جس وقت میں بندہ جا رہا، کیوں خالی جا رہا جائے تو اپنے ساتھ کم از کم قرآن کی سورہ رحمان لے کر جائے، سورہ یاسین لے کر جائے، سورہ واقعہ لے کر جائے،
سورہ ملک لے کر جائے، یہ وہ صورت ہے کہ جن کا ورد تو روزانہ ہمیں کرنا چاہیے۔ سورہ واقعہ جو پڑھتا ہوگا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا، سورہ ملک جو پڑھتا ہوگا اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، اور سورہ یاسین تو پورے قرآن کا دل ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ صورتیں آپ کے سینے میں بس کر آپ کے سینے کو روشن کر دیں، رمضان کے ایک مہینے میں آپ کو کہتا ہوں بآسانی آپ یہ 4 صورتیں آرام سے حفظ کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا ہمیں تو سورہ کوثر، اخلاص اور سورہ جو ہے فلق اور ناس یاد کرنے میں مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کہا آپ یاد نہیں کریں گے، رمضان کا مہینہ آپ کو یاد کرائے گا۔ نہ ہو تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، رمضان ماہ قرآن ہے۔ وہ سبق کے جو میں یاد کرتا تھا اپنے حفظ کے زمانے میں، عام دنوں میں یاد کرنے میں اسے 2 گھنٹے لگ جاتے، اور وہی سبق جب میں رمضان میں یاد کرتا تو کبھی 10 اور کبھی 20 منٹ کے اندر پورا سبق یاد ہو جاتا۔ ارے ایک صفحہ یاد بھی ہو گیا، چلو ایک اور یاد کر لیتے، وہ بھی یاد ہو گیا، ایک اور یاد کر لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں ایک صفحہ عام دنوں میں ہم 18 لائن کا سناتے تھے، رمضان شریف میں ہم 6 سے 7 صفحے آرام سے جو ہے وہ سنا دیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ رمضان کی برکت۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ قرآن معجزاتی کتاب ہے، جو اس سے دل لگاتا ہے یہ قرآن اس کے دل میں اتر جاتا۔ اگر ہمارا یقین اس پر ہو تو یہ قرآن دل میں اتر جاتا۔ جب مصلی پر کھڑے ہو کر ہم اور قرآن کے حافظ جب تراویحاں پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، سنیں حافظ قرآن کا کیا عالم ہوتا۔ میں نے 18 لائن کے قرآن میں نے حفظ کیا، کسی نے 16 میں کیا، کسی نے 15 میں کیا۔ یہ ہمارے سارے طلبہ یہاں پر بیٹھے یہ بھی سن رہے قرآن کے حافظ کہ جو مختلف اپنے سطروں کے قرآن میں قرآن حفظ کرتے ہیں، کوئی 18 میں، کوئی 16 میں، کوئی 15 میں، کوئی 13 میں مختلف ہوتے ہیں۔ زیادہ تر 16 لائن کا جو ہے وہ قرآن مجید قرآن کے حافظ جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کا حافظ جب تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے، کون کہتا ہے کہ قرآن اس کے سامنے نہیں ہوتا؟ حالانکہ فقہ حنفی میں تو یہی ہے کہ قرآن کھول کر اگر وہ پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اس سے قرآن کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ قرآن اس کی آنکھوں میں کھل چکا ہوتا۔ 18 لائن والے کے سامنے 18 کا صفحہ چل رہا ہوتا ہے، 16 کے سامنے 16 کا چل رہا ہوتا ہے، 15 کے سامنے 15 کا، 13 کے سامنے 13 کا۔ نہ ہو تو قرآن کے کسی بھی حافظ سے آپ پوچھ لو کہ جب تم ایسے آنکھ بن کر کے اپنی تراویح پڑھ رہے ہوتے ہو تو بتاؤ کیا تمہارے سامنے قرآن کی وہ آیتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ تو ایمان سے بتائیں کہ جن کی آنکھوں میں قرآن اتر جائے تو پھر ان کی قبروں کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن کے ان حافظوں کی یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ کمال حافظ کا نہیں۔ آئیے مصلی پر کھڑے ہو کر یہ 1.25 سپارہ اور پورا قرآن ختم میں پڑھنا، 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو اٹھانے سے پہاڑوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم ریزہ ریزہ پاش پاش ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر کے صدقے کہ یہ قرآن سینوں سے سینوں میں ایسا چلا کہ آج تک ہمارے چھوٹے چھوٹے ان بچوں کے سینوں میں یہ قرآن موجود ہے، تو اللہ نے اس محبوب کے قلب اطہر کے ساتھ قرآن کے حافظوں کے سینوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ جو آج تک یہ 30 پارے قرآن کے اپنے سینوں میں لیے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر میں اختتام پر اپنے ان تمام لوگوں کو یہ کہوں گا کہ رمضان شریف کا مہینہ یہ تقوی کا ہے، یہ تبدیلی کا ہے، یہ ستھرا ہونے کا مہینہ ہے۔ ڈرنے والے تو اس بات پہ ڈرتے کہ مرنے سے پہلے اگر متقی نہ بن سکے تو اس مالک کے سامنے جا کر کیا منہ دکھائیں گے۔ دنیا میں ہم کسی کے سامنے جاتے ہیں، اس کی طبیعت کے مطابق اپنا کپڑا، اپنے الفاظ اور انداز اور اپنی ان تمام چیزوں کی تیاری کرتے ہیں۔ اس خدا کے سامنے جب جائیں گے تو اس کے لیے ہماری کیا تیاری؟ کیا ہمارا لباس ویسا ہو گیا جو خدا کو پسند ہے؟ ہمارا انداز ویسا ہو گیا جو خدا کو پسند ہے؟ ہمارے سجدے ویسے ہو گئے جو ہمارے خدا کو پسند ہے؟ ہمارا دل ویسا ستھرا ہو گیا جو ہمارے خدا کو پسند ہے؟ وہ رب یہی تو فرماتا کہ 11 مہینے میں تم متقی نہ بن سکے تو ہم نے تم کو رمضان دے دیا ہے، اس کی قدر کر لینا، یہ تمہیں متقی بنا دے گا۔ یہ رب کریم ہم سے وعدہ کر چکا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم رمضان کے ان 30 دنوں کے اندر ہم تم سے
جو ہے وعدہ لیتے ہیں کہ تم ضرور بھی ضرور رمضان شریف میں متقی بن جاؤ گے، ایک مسئلہ یہاں پر اور بھی ہے، اور وہ میں اپنے ان تمام دوستوں سے، جوانوں سے، بوڑھوں سے، یہ سب کے لیے یہ ایک پیغام ہے، میرے لیے، تمام طلبہ کے لیے، رمضان کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی، ہرگز اس کو اس طرح سے نہیں کہ تراویح کے بعد پھر نشستیں لگ گئیں اور اس میں کھے ہنسی اور مذاق اور ادھر کی اور ادھر کی باتیں، ایک تو یہ ہو گیا، نہیں ہے تو افطار کے بعد سے، بلکہ اب تو یہ عالم ہو گیا کہ افطار کا جب وقت ہو رہا ہوتا، یار فلاں چینل لگانا، دیکھو تو صحیح آج عمرے کا ٹکٹ کس کو ملا، آج موٹر بائک کس کو ملی، آج گاڑی کس کو ملی، تو یہ افطار سے پہلے وہ گھڑی کہ جب اللہ آپ پر، فرشتوں کے سامنے آپ پر وہ ناز کر رہا ہوتا، ارے یہ روزے دار خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک بو پیدا ہو گئی، ہو سکتا ہے سگا بھائی اپنے بھائی کے سامنے منہ نہ کرے، اسمیل آ رہی، لیکن سرکار فرماتے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مجھ کو عنبر سے زیادہ پسند ہوتی، ہاں جب اس کے منہ سے وہ بو بھی آتی ہے نا تو وہ بھی مجھ کو عنبر، جب بو کا یہ عالم ہے تو اس روزے دار کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنا محبوب ہوگا رب کریم کے حضور۔ تو اس وقت میں اپنے رب کے حضور آ جاؤ، یہ رمضان کا مہینہ ڈراموں کا نہیں، سجدوں کا ہے، یہ مہینہ فالتو گفتگو کا نہیں، قرآن کا ہے، یہ مہینہ راتوں میں کرکٹ کھیلنے کا نہیں بلکہ سجدوں کا ہے۔ ایک نہ جانے کہاں سے یہ خرافات رمضان شریف میں ہمارے سامنے یہ خرافات آ چکی ہے کہ نماز عصر کے بعد پتنگ بازی کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر لوگ آ کر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علامہ صاحب درس قرآن درس حدیث بعد میں دیں، پہلے پتنگ بازی کے اوپر کچھ بات کریں۔ کیوں؟ روز آنا جو ہے کسی کی گردن کٹ رہی ہے تو کسی کی گردن زخمی ہو رہی، کسی کا سر کٹ رہا، کسی کا ہاتھ کٹ رہا۔ یہ رمضان شریف میں بالخصوص ایک مسئلہ تو یہ کہ عصر سے مغرب یہ پتنگ بازی اور پتنگ بازی کرنے والے سنے مسئلہ، اور اسی کے بعد ادھر نماز تراویح کا ختم ہو اور ادھر کرکٹ کی جو سجنا شروع ہو جاتے، ہر سڑک پر کرکٹ ہی کرکٹ، ہر جگہ پر، بلکہ یہاں پر تو قیام اللیل آخری راتوں کے اندر ہمارے بچے یہاں پر جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کرکٹ والوں کے شائقین کی جو آوازیں، لگ گیا چھکا اور چوکا، اس کی جو آوازیں وہ مسجد کے اندر ایسے جیسا لگ رہا کہ شاید یہ مسجد اسٹیڈیم بن چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں صرف یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ یہ پتنگ بازی کا مہینہ نہیں، یہ رمضان کا مہینہ اے جوانوں یہ کرکٹ کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو ایسی بات ہو گئی۔ سنیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے سامنے کوئی بہت بڑا تونگر سیٹ کھڑا اور آپ کو کہے کہ یہ میں نے تم کو کراچی کا سب سے مہنگے علاقے کا جو سب سے بڑا بنگلہ ہے یہ میں نے تم کو دیا، سب سے مہنگی کار جو کراچی کے اندر ہے وہ کار بھی میں نے تم کو دی، بینک بیلنس سب سے بڑا کراچی کا وہ میں نے تم کو دے دیا، زندگی بھر کی تمہاری پالیسی میں نے تمہاری بنا دی، اور یہ سب تم کو میں نے دے دیا ہے، لے لو۔ اس وقت میں سامنے والا یوں بولے چل بے چل، نہیں چاہیے تیری کوئی چیز، آدمی کیا کہے گا؟ ارے کتنا بے وقوف انسان ہے، اس کو اتنی بڑی بڑی چیزوں کی آفر دی گئی اور یہ یوں کہہ کر چلا گیا۔ یہ پتنگ باز، یہ کرکٹ کھیلنے والے، یہ رب کے سامنے یوں کہتے ہیں کہ مالک تو نے ہم کو رحمتوں کا، مغفرتوں کا، نجات کا مہینہ دیا، لیکن ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے رمضان کا مہینہ، ہم تو پتنگ بازی کرتے رہیں گے، ہم تو کرکٹ کھیلتے رہیں گے، کیونکہ ہماری نظر میں رمضان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ نہ ہمیں رحمت چاہیے، نہ ہمیں مغفرت چاہیے، نہ ہمیں نجات چاہیے۔ اے جوانوں، اگر یہ وقت نکل گیا، اب نبی کا فرمان دل کے کانوں سے سننا۔ سرکار نے جب منبر شریف پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے بعد میں پوچھا حضور آپ نے آمین کیوں کہا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے وہ ہلاک ہو جائے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا، رمضان کا مہینہ پایا اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ جبریل کا کہنا کم نہیں، اوپر سے سرکار کی آمین کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے رمضان تفریح کا نہیں،
رمضان تبدیلی کا موسم ہے، رمضان گفتگو کا نہیں، رمضان قرآن کا موسم ہے، رمضان جو ہے وہ کھیل کود کا نہیں بلکہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے وہ فالتو وقت گزارنے کا نہیں بلکہ اپنے ماتھے کو ہمیشہ اپنے رب کے حضور سجدوں میں رکھنے کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب کریم ہمیں ویسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا وہ چاہتا، جیسے سرکار چاہتے، جیسے صحابہ کرام نے رمضان کا مہینہ گزارا۔ اللہ ان نفوس قدسیہ کی برکتوں سے ہمیں بھی رمضان کی قدر، اس کا تقدس اور اس کا جو اہتمام ہے صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔